1960 کی دہائی میں حیاتیاتی کیمیاءدان پیٹر مچل کو بیماری کی وجہ سے ایڈنبرا یونیورسٹی سے مستعفی ہونا پڑا۔ اس کے بعد انہیں کورنول کے دور دراز علاقے میں اپنی ذاتی تجربہ گاہ قائم کر لی۔ مچل نے 2 دہائیوں سے بھی کم عرصے میں سب سے بہترین کامیابی حاصل کر لی جب انہیں 1978 میں کیمسٹری کے نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ ان کا نام بہت مشہور نہ صحیح، لیکن ان کے نظریات حیاتیات کی ہر درسی کتاب میں موجود ہیں۔ مچل نے اپنی تحقیقات اس کھوج میں صرف کی کہ جاندار خوراک سے توانائی بنانے کے بعد اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ہم لحظہ بلحظہ کیسے زندہ رہتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ تمام خلیے اپنی توانائی ایک ہی طرح کے مالیکیول میں ذخیرہ کرتے ہیں جن کو ATP یا ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ کہتے ہیں۔ اس میں اہم مقام فاسفیٹس کے 3 مالیکیولز کی کڑی ہے جن میں سے تیسرے مالیکیول کو جوڑنے میں توانائی لگتی ہے جو مالیکیول میں ATP کی شکل میں ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ جب ایک خلیے کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ATP کے تیسرے فاسفیٹ کو توڑ کر اس کو ایڈینوسین ڈائی فاسفیٹ میں تبدیل کر دیتا ہے جس سے ذخیرہ شدہ توانائی خارج ہوتی ہے۔ مچل یہ جاننا چاہتے تھے کہ خلیہ ATP کس طرح بناتا ہے اور یہ کس طرح ADP میں اتنی توانائی ذخیرہ کرتا ہے کہ اس سے تیسرا فاسفیٹ جڑ سکے۔ مچل کو معلوم تھا کہ ATP بنانے کے لیے درکار انزائم خلوی جھلی پر پایا جاتا ہے، چنانچہ انہوں نے تجویز پیش کی کہ خلیہ اس جھلی کے پار چارج شدہ ذرات یا پروٹونز پمپ کرتا ہے تاکہ جھلی کے ایک طرف سے بہت سے پروٹونز ہوں اور دوسری طرف شاید ہی کوئی پروٹون ہو۔ اب پروٹونز توازن قائم رکھنے کے لیے جھلی کے دوسری طرف جانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ صرف انزائم کے مقام پر جھلی کو پار کر سکتے ہیں۔ پروٹونز کا جھرنا انزائم کو وہ توانائی دیتا ہے جو ATP بنانے کے لیے ضروری ہے۔ مچل نے اس خیال کو پہلی مرتبہ 1961 میں پیش کیا۔ انہوں نے اگلے 15 برس تک ہر طرح کی تنقید کا جواب دیا، حتیٰ کہ ان کے شواہد کو جھٹلانا ممکن نہ رہا۔ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ مچل کا دریافت کردہ کیمیائی تعامل زمین پر ہر قسم کی حیات استعمال کرتی ہے۔ یہ بالکل اس لمحے آپ کی خلیات میں بھی جاری ہے۔ DNA کی طرح یہ بھی زندگی کی بقا کے لیے لازم ہے۔ رسل نے مچل کے نظریات سے جو بنیادی نقطہ اخذ کیا وہ پروٹونز کا گریڈینٹ یا ملان تھا، یعنی جھلی کے ایک جانب سے بہت سے پروٹونز ہوں اور دوسری جانب بہت تھوڑے۔ تمام خلیات کو توانائی ذخیرہ کرنے کے لیے پروٹونز کا میلان چاہیے۔ جدید خلیے اس عمل کے لیے پروٹونز کو جھلی کے ایک جانب سے پمپ کرتے ہیں، لیکن اس کام کے لیے پیچیدہ خلوی مشینری چاہیے جو آج خود فوراً نہیں بن سکتی۔ چنانچہ رسل نے ایک اور خیال پیش کیا۔ زندگی کی ابتدا کسی ایسی جگہ ہوئی ہوگی جہاں فطری طور پر پروٹونز کا میلان موجود ہو، ایسی جگہ جہاں آبی تھرمل چشمے ہوں، لیکن اس کو ایک مخصوص نوعیت کا چشمہ ہونا چاہیے۔ ابتدائی زمین کا سمندری پانی تیزابی تھا اور تیزابی پانی میں بہت سے پروٹونز موجود تھے، اس لیے مطلوبہ تھرمل آبی چشمہ ایسا ہونا چاہیے جس میں پروٹونز بہت کم ہوں، اس کو الکلائن یا اساسی نوعیت کا ہونا چاہیے۔ کارلوس کے دریافت کردہ تھرمل چشموں میں ایسی خصوصیات نہیں تھی، وہ نہ صرف بہت زیادہ گرم تھے بلکہ تیزابی بھی تھے۔ پھر سن 2000 میں واشنگٹن یونیورسٹی کی ڈیبورا کیلی نے پہلے الکلائن تھرمل چشمے دریافت کیے۔ کیلی کو سائنسدان بننے کے لیے شروع میں طویل محنت کرنا پڑی۔ جب وہ اسکول میں تھی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کو اپنے کالج کے اخراجات اٹھانے کے لیے طویل گھنٹوں تک کام کرنا پڑتا تھا، لیکن وہ اس میں کامیاب رہیں اور زیر آب آتش فشاں اور پانی کے چشموں سے بہت میسور ہوئی۔ یہ کشش آخر انہیں وسطی بحر اوقیانوس تک کھینچ لائی، جہاں انہوں نے سمندر کی تہہ میں ابری چٹانوں کے بننے کا منظر دیکھا۔ ان ابری چٹانوں پر انہوں نے ایسے تھرمل آبی چشمے دیکھے جنہیں انہوں نے کھویا ہوا شہر کا نام دیا۔ یہ کارلس کے دریافت کردہ چشموں سے مختلف تھے۔ یہاں ٹمپریچر 40 سے 75 ڈگری سینٹی گریڈ اور پانی ہلکا سا الکلائن تھا۔ یہاں کاربونیٹ نمکیات نے سمندر کی تہہ سے ابھر کر چمنیوں کی شکل اختیار کر رکھی تھی۔ یہ بظاہر آسیبی لگتا تھا، لیکن یہ جگہ ایسی خوردبینی حیات سے بھرپور تھی جو تھرمل چشموں کے پانی پر انحصار کرتے تھے۔ یہ الکلائن چشمے رسل کے تجویز کردہ چشموں سے مکمل ہم آہنگی رکھتے تھے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ کھویا ہوا شہر یہ ایسی جگہ ہے جہاں زندگی کی ابتدا ہوئی تھی، لیکن یہاں ایک دقت پیدا ہو گئی۔ چونکہ وہ ماہر ارضیات تھے، اس لیے وہ حیاتیات اور خلیات کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتے تھے کہ اپنے نظریات کو متاثر کن بنا سکیں۔ چنانچہ رسل نے جرمنی میں مقیم ایک ماہر حیاتیات ولیم مارٹن سے مدد لی۔ سن 2003 میں ان دونوں نے مل کر رسل کے نظریے کو بہتر شکل میں پیش کیا۔ یہ اب تک زندگی کی ابتدا کے بارے میں سب سے متاثر کن خیالات میں سے ایک ہے۔ کیلی کی بدولت اب انہیں معلوم تھا کہ الکلائن چشموں میں موجود چٹانیں بھربھری تھیں۔ ان میں معمولی سوراخ تھے جن میں پانی اندر جا سکتا تھا۔ انہوں نے خیال پیش کیا کہ یہ چھوٹے سوراخ خلیات کی طرح کام کرتے ہیں۔ ہر سوراخ میں زندگی کے لیے درکار کیمیائی مادے بشمول نمکیات اور پائرائٹ موجود تھے۔ فطری طور پر پروٹونز کے ملان کی وجہ سے یہ زندگی کے میٹابولزم کی ابتدا کے لیے مثالی جگہیں تھیں۔
جب زندگی نے یہاں کیمیائی توانائی کو ذخیرہ کرنا شروع کیا تب اس نے RNA کی طرح کے چھوٹے مالیکیولز بنانا شروع کیے. پھر اس نے اپنی خلوی جھلی بنا کر خلیے کی طرح کام کرنا شروع کیا اور بھربھری چٹان سے باہر سمندری پانی میں آ گیا. اس خیال کو زندگی کی ابتدا کے بہترین نظریات میں شمار کیا جاتا ہے. اس نظریے کو مزید تقویت جولائی 2016 میں اس وقت ملی جب ولیم مارٹن نے دنیا میں زندگی کے آخری مشترکہ جد لوکا کی خصوصیات پر ایک تحقیق شائع کی. یہ وہ جاندار تھا جو اربوں سال پہلے رہتا تھا اور جس سے زمین پر موجود تمام زندگی کی نسل چلی. شاید ہم کبھی لوکا کے راز دریافت نہ کر سکیں، لیکن ہم موجودہ خردبینی جانداروں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوکا کی کیمیائی ترکیب کیا ہوگی. مارٹن نے یہی کچھ کیا. انہوں نے جدید دنیا کے 1930 خردبینی جانداروں کو DNA کا تجزیہ کیا اور ان میں سے 355 مشترکہ جینز دریافت کیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 355 جینز ان 1930 جانداروں کو نسل در نسل منتقل ہوئے اور ان سب کا مشترکہ جد بھی ان کو رکھتا تھا. یہ جد شاید لوکا کے دور میں موجود تھا. ان 355 جینز میں سے کچھ پروٹونز کے ملان کو قائم رکھنے کے لیے تھیں، لیکن کوئی بھی اس ملان کو بنانے کے لیے نہیں تھی، جیسا کہ رسل اور مارٹن کا نظریہ پیش گوئی کرتا ہے. مزید یہ کہ لوکا میں میتھین سے بھرے ماحول میں زندہ رہنے کی صلاحیت تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی آتش فشانی ماحول میں یا زیر آب تھرمل چشموں میں رہا ہے. اس کے باوجود RNA ورلڈ کے نظریے کے حامیوں کے تھرمل چشموں کے حامیوں پر دو اعتراضات تھے. ایک کا جواب تو ممکن تھا، لیکن دوسرا شاید اس نظریے کی موت کا باعث بن جائے. پہلا اعتراض یہ تھا کہ رسل اور مارٹن کے نظریے کا کوئی مشاہداتی ثبوت نہیں تھا. انہوں نے زندگی کی ابتدا کا مرحلہ وار ایک خوبصورت نظریہ پیش کیا، لیکن ان میں سے کسی بھی مرحلے کو تجربہ گاہ میں نہیں دیکھا جا سکتا. جو لوگ سمجھتے تھے کہ زندگی نے پہلے خود کو تقسیم کرنا شروع کیا، وہ باقاعدگی سے اس کے تجرباتی ثبوت فراہم کرتے آئے ہیں. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے میٹابولزم ہوا، اس کا وہ کوئی ثبوت نہیں دیتے. لیکن یہ سب بدل سکتا ہے. یونیورسٹی کالج لندن میں مارٹن کے ساتھ نک لین کا کہنا تھا، جنہوں نے زندگی کی ابتدا کے مشین بنائی ہے. یہ مشین الکلائن چشموں جیسا ماحول تخلیق کر سکتی ہے اور لین کو امید ہے کہ وہ اس میں میٹابولک سائیکلز اور RNA کا مشاہدہ کر سکیں گے، لیکن ابھی اس کے ابتدائی دن ہے. دوسرا اعتراض ان چشموں کی گہرے پانی میں موجودگی کا تھا. جیسے کہ ملر نے 1988 میں کہا کہ لمبی کڑیوں پر مشتمل RNA اور پروٹین کے مالیکیول گہرے پانی میں انزائمز کی مدد کے بغیر نہیں بن سکتے. بہت سے سائنسدانوں کی نظر میں یہ اعتراض اس نظریے کے لیے جان لیوا ہے. اگر آپ علم کیمیا میں مہارت رکھتے ہیں تو آپ گہرے سمندر میں تھرمل چشموں کا نظریہ قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تمام مالیکیولز کیمیائی طور پر پانی میں نہیں بن سکتے. اس کے باوجود رسل اور ان کے حامی اپنے نظریے پر قائم ہیں. گزشتہ دہائی میں زندگی کی ابتدا کے بارے میں ایک تیسرا خیال پیش کیا جا رہا ہے، جس کو غیر معمولی تجرباتی ثبوت بھی حاصل ہیں. یہ ایک ایسا خیال پیش کرتا ہے جو نہ تو RNA ورلڈ اور نہ ہی تھرمل چشمے پیش کر سکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک مکمل خلیہ شروع سے بنانا، جس کا ذکر ہم اپنی آنے والی ایپیسوڈ میں کریں گے.